ایسے قضیے کے اوپر آ کے بھی انسانیت گمراہ ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے نصیحت، تبلیغ، واعظ، خطاب، بیان، اس کی کتنی ضرورت و اہمیت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک شے جو سب لوگوں کو معلوم ہے، اگر بار بار اس کی نصیحت اور ذکر نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، تو لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کائنات کے اندر کیا تھی جو معروف تھی؟ توحید۔ جیسے ایسا زمانہ گزرا جس میں نصیحت نہیں کی گئی، لوگ توحید سے دور ہو گئے۔ اسی ضمن میں مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا، چاچا جان اور اے میری قوم، میرے رشتہ داروں، یہ کیا تم تمثیلیں بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ کیا اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بت بنا کے بیٹھے ہو؟ انتم لہا عاکفون، ان کے سامنے تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہو۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ یہ ہے نصیحت۔ جو بول گئے نصیحت کا کیا نقصان ہو؟ انہوں نے کہا نا، یہ بت تو نہیں ہے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ پتہ کیا چلا؟ آباء و اجداد سے، والدین سے، گھر کی چار دیواری میں جب نصیحت ختم ہوتی ہے تو وہ گمراہی صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی بلکہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ گمراہی نسلوں تک منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی بڑے کھلے گمراہ تھے۔ میں نے کہا تھا نا کل بھی جمعے کے بیان میں اور خلاصہ قرآن میں کہ یہ کہنا کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے، یہ بڑی آسان تبلیغ ہے۔ یہ کہنا کہ تم برے ہو، یہ بڑی مشکل تبلیغ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گول مول تو بات نہیں کی نا، سیاسی بات نہیں۔ جو بتوں کے سامنے جھکے وہ غلط ہے، جو ایک رب کے سامنے جھکے وہ صحیح ہے۔ یہ تو تبلیغ آسان تھی نا۔ فرمایا تم غلط ہو، یہ مشکل تھا۔ فرمایا تم غلط ہو جو ان بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا ابراہیم اپنی طرف سے بات نہ کرو، اگر کوئی حق لائے ہو تو دکھاؤ، کوئی دلیل لائے ہو تو، یا صرف ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ پھر اگلی بات، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، یہ تو اور بھی مشکل ہے تبلیغ جو انبیاء نے کر کے دکھائی۔ ایک یہ ہے کہ برا ہے تو، ایک یہ تبلیغ مشکل ہے۔ ایک یہ ہے اب تو برائی کر کے دکھا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مشکل ہے، اس سے بھی مشکل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب ان بتوں کے سامنے جھک کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ نوجوان ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو پاش پاش کروں گا۔ تم جاؤ تو صحیح میلے میں۔ یہ ساری قوم میلے پہ چلی گئی۔ میلہ لگا ہوا ہے، جہاں لوگ میلے میں جا رہے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں توحید کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ میلوں میں جانا ضروری نہیں ہے، لوگوں کا ایمان بچانا ضروری ہے۔ بت خانے میں داخل ہوئے، وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پاش پاش کر دیا قرآن کہتا ہے بتوں کو، سوائے بڑے بت کے۔ یہ ہے حکمت تبلیغ۔ دلیل یہاں سے دلیل لائے، انہوں نے کہا تھا نا دلیل لاؤ، اب دلیل تو ابراہیم علیہ السلام نے دی نہیں تھی اس ٹائم، اب دلیل دے رہے۔ سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ وہ آئے، انہوں نے کہا کس کی جرت؟ اور جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے مکالمہ کیا تھا نا، تو بادشاہ کے سامنے نمبر بھی بنانے ہوتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو بتائیں گے، بادشاہ کوئی عہدہ دے گا، چند ایک نمبر بنانے والے آگے آگے۔ بادشاہ وہ جب ہم میلے پہ جا رہے تھے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے ابراہیم کو سنا، لفظ سننے والا ہے، انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى، فتى کہتے ہیں نوجوان، ہم نے ایک نوجوان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ نوجوان، یہ نوجوان کا یہ رول کردار ہے نا معاشرے کے اندر، اگر اس نوجوان کو سمجھ آ جائے تو معاشرے کی کئی برائیاں خود بخود ہی وجود ختم کر دے۔ بھی وہ نوجوان کا نام کیا، یہ کیسا نوجوان ہے جو ہم سے الگ ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ نمبر بنانے بادشاہ کے سامنے، قالوا فاتوا بھی، لے آؤ اس کو۔
अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लोगों की आंखों के सामने मेला लगा हुआ था, सारे लोग जमा थे, लोगों के सामने ले आओ। एक नौजवान है, बादशाह को देख के डर जाएगा, जब एक डर गया तो सारे डर जाएंगे, तौहीद की तरफ कोई आएगा ही नहीं। ले आओ सबको लोगों के सामने। आगे आप सुनिएगा, कलाम सुनिएगा, मैं साथ साथ आयत पढ़ता हूं। कालू, उन्होंने कहा, असल में तो बादशाह बोल रहा था, जो तफासिर में आया उसका नाम नमरूद था या कोई और नाम था, लेकिन मारूफ नमरूद था। कालू अंत फालता हाजा बि आलिहतिना या इब्राहिम, ये हमारे खुदाओं के साथ तूने किया है। अब दलील देंगे ना, बल फ़अलहु कबीरुहुम, ये जो बड़ा बुत है इसके कंधे के ऊपर जो कुल्हाड़ा पड़ा है इसी ने किया होगा, इससे पूछो। दलील दे रहे नहीं दे रहे, इससे पूछो। फसालू मिन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकता है तो पूछो ना, अगर खुदा मानते हो। वो सारे दूसरे की तरफ देख, यार अब क्या जवाब दे। ऐसे जवाब ना दे पाए तो शर्म के मारे कुरान कहता है वो सर झुका के खड़े हो गए, फौरन शर्म, वो सर ना झुकाओ, ये सारे मुसलमान हो जाएंगे। फौरन, जिनके पास जवाब ना हो, अगला क्या तरीका होता है, ताकत शो करना। लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, तुम्हें नहीं मालूम कि ये नहीं बोल सकते। यहां पे दलील दे के जब बोल नहीं सकते, उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम इनकी इबादत करते हो ना जो किसी नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक। और उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारी अकलों के ऊपर कि इनकी इबादत कर रहे हो। अफला ताकिलून, जो अकल भी नहीं रखते हैं, तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं कि इनके बुतों को, तुम्हारे खुदाओं को किसने तोड़ा है। तुम्हारा बड़ा खुदा भी नहीं बोल पा रहा है। ये मुनाजरा तो कर गए तो हार जाएंगे। फौरन ऐलान हो गया, हर रिकोहो, इस नौजवान को आग में डाल दो, जला दो। आगे सुनिएगा, वंसुरु आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो। इंसान की अकल जहां खत्म होती है, देखा, बुत परस्ती में खत्म होती है। वो कह रहे हैं अपने खुदाओं की मदद करो। जो खुदा मदद करने वाला हो है वही खुदा होता है ना, जो दूसरों की मदद करे। जो खुद मदद का मोहताज हो वो खुदा कैसे हो सकता है। यानी इस कदर अकल छीन लेती है ये बुत परस्ती, शिर्क। उन्होंने आग में डाल दिया, आग जलाई गई, दूर दूर तक आग के शोले। अब आगे कुरान ने बयान नहीं फरमाया, तफासिर के अंदर जो वाक़े की तफसील आई, शैतान आ गया इंसानी शक्ल में। उन्होंने कहा, अब इब्राहीम को डालेंगे कैसे इस नौजवान को आग के अंदर, करीब तो कोई जा नहीं सकता। उसने सारा तरीका बताया कि इस तरह करें कि कोई ऐसी ले कि आप उसको ऐसे फेंके कि उसके अंदर ही ये नौजवान भी आग में चला जाए। उन्होंने ऐसे किया। इधर तौहीद के नाम पे पहले कुर्बानी देने के लिए कौन तैयार हुआ, बताइए। पहले तैयार हुए या नहीं हुए? हुए। मैदान में उतरे या नहीं उतरे? उतरे। बादशाह के सामने ऐलान तौहीद किया या नहीं किया? किया। बादशाह के सामने डट कर खड़े हो गए या नहीं हो गए? हो गए। पहले खुद मैदान में उतरे, फिर अल्लाह की मदद आ गई। हम उतरते नहीं मैदान में, हम अल्लाह की मदद के मुंतज़िर। ऐसे मदद नहीं आती। आग में डाल दिया, उधर हुक्म आ गया, कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए आज ठंडी हो जा। और ठंडी भी इतनी नहीं होनी कि उसको सर्दी लगे, नुकसान पहुंचे तेरी ठंडक से। व सलामन, सलामती वाली होना है, ना ही ठंडक महसूस हो ना ही तपश महसूस हो। अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पे। अल्लाह ने फरमाया वो सारा मकरो फरेब, सारी चालें चल के बैठे थे, हमारे इब्राहीम को आग के अंदर डाल के जला देंगे। और उन बेवकूफों को ये नहीं पता था कि ये आग भी उसी को खुदा मानती है जिसको मेरा इब्राहीम खुदा मानता है। ये आग भी उसी के हुक्म के ताबे है। अल्लाह ने उधर फरमाया आग ठंडी हो जा। आग तो पहले ही तौहीद के लिए तैयार थी। आग ने भी दुआ की होगी, मौला आज इब्राहीम ने तेरी तौहीद का ऐलान किया है, मुझे भी मौका दे। फरमाया तुझे भी मौका है, मेरा इब्राहीम तेरे पास आ रहा है, तो इब्राहीम को जलाना नहीं। जब जलाएगी नहीं तो लोग यही समझेंगे ये आग भी तौहीदी थी, ये आग भी ये खुदा को मानने वाली थी। उधर जैसे ही आग थोड़ी सी ठंडी हुई, थोड़ी सी कम हुई, लोगों ने देखा
کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اوپر ایک بھی بال کو آگ نے نہیں جلایا تھا، ایک بھی بال۔ یہاں پہ کیا ہوا، بہت سے لوگ توحید کی طرف آ گئے۔ وہاں سے جب بادشاہ یہاں بھی شکست نہ دے سکا تو کہا جلا وطن کر، خاندان کو آگے کر دیا، درادم کہا کہ اب آپ سمجھاؤ۔ آپ کے چاچا آگے، کہا ابراہیم اب اگر تو باز نہ آیا، اراغب انت، جملے دیکھیے گا، ادب بھی نہیں ہے، اگر آپ باز نہ آئے ہمارے خداؤں کو برا بالا کہنے سے تو تمہیں میں زندہ درگور کر دوں گا۔ یہاں پہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے، ہم اولاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میری اولاد ہوگی تو میں دین کے کھل کے تبلیغ کروں گا تاکہ میری اولاد مشکل وقت میں میری مدد کرے۔ اولادوں کی بنیاد پہ مددیں نہیں ہوتی، یہ نیک اور اخلاصیت للہیت کی بنیادوں پہ مدد نازل ہوتی ہے۔ اولادوں کی داتا صاحب کی کون سی اولاد تھی؟ کتنے اولیاء کرام گزرے، کتنے علماء گزرے، کتنے نیک صالح لوگ گزرے، کون سی اولادیں تھی؟ آج تک ان کے نام زندہ ہیں؟ نام اولاد زندہ نہیں رکھتی، نام انسان کی سیرت اور کردار زندہ رکھتی ہے۔ اگر سیرت اور کردار اعلیٰ ہے قیامت تک نام زندہ ہے۔ ابھی تک اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں بھی، تمہارے قبیلے کو بھی، تمہارے سارے خاندان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہارے خداؤں سے برات کا اعلان کر رہا ہوں۔ ادھر چھوڑا کس کے لیے چھوڑا؟ بتائیے کس کے لیے چھوڑا؟ توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ آخری عمر کو پہنچ چکے، یہاں پہ آپ برات کا اعلان کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں وہاں سے۔ اس کے بعد جیسے ہی چھوڑا، ابھی نکلنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اس ٹائم اسحاق کی بھی بشارت دی اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی بشارت دے دی۔ دو بشارتیں مل گئیں، بیٹے کی بھی بشارت مل گئی اور پوترے کی بھی بشارت مل گئی۔ فرمایا پھر صرف بشارت نہیں دی، ہم نے کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم ان میں سے ہر ایک کو نبی بھی بنائیں گے، نبوت بھی عطا کریں گے۔ پتہ کیا چلا کہ آپ اللہ کے لیے نکلے، کائنات کو چھوڑیں، دنیا کو چھوڑیں، اللہ کے لیے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت آپ کے دامن میں عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم تیار نہیں ہوتے نا، ہمارا معاشرہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج، علامات قیامت اگر آپ نے یاد کرنی ہو نا، ایک فارمولہ یاد کر لیں، لفظ مدعی۔ کیا لفظ ہے؟ مدعی۔ مدعی میں پہلا لفظ کیا ہے؟ میم۔ تو بڑی علامات قیامت میں سب سے پہلے کون آئیں گے؟ امام مہدی۔ کون آئیں گے؟ امام مہدی۔ مدعی میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ دال۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ دال۔ تو امام مہدی علیہ السلام جب اس خطے میں، جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سارا خطہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یا افغانستان کا بعض علاقہ، اس کے ساتھ ملتے جلتے علاقے، سب سے پہلے وہ یہاں پہ آئیں گے، کیونکہ یہ کرپٹ ترین بے ایمانوں سے بھرا ہوا علاقہ ہوگا۔ ان کے خلاف جہاد کریں گے، زنجیروں میں جھگڑ کر شام میں لے کے جائیں گے۔ جب شام میں پہنچیں گے، اس بات پہ دجال کو غصہ آئے گا کہ اس کی جتنی دجالی قوتیں تھیں وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ دجالی قوتیں ہمیشہ معاشروں کو کس بنیاد پہ تباہ کرتی ہیں؟ کرپشن کی وجہ سے تباہ، بے ایمانی کی وجہ سے تباہ کروا دیتے۔ وہاں پہنچیں گے تو مدعی میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ دال۔ تو پھر دجال کا خروج ہوگا فلسطین کے علاقے کی طرف سے۔ اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ عین۔ مدعی میں عین۔ دجال کے فتنے جب عروج کے اوپر ہوں گے، پھر امام مہدی علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے شام اور دمشق کی جامع مسجد اموی کے سفید مینار کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کے جرمٹ میں تازہ غسل کیا ہوگا اور آپ کے مبارک بالوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے ہیرے اور جوہرات نکل رہے ہوں۔ فرشتوں کے جرمٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، جامع مسجد جو دمشق کی ہوگی، اموی مسجد، وہاں پہ ان کا نزول ہوگا۔ جب نزول ہوگا تو تقریباً بعض روایات میں آیا نماز فجر کا ٹائم ہوگا، بعض میں آیا کہ نماز ظہر کا ٹائم ہوگا۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کا استقبال ہوگا۔ ادھر تکبیر ہو چکی ہوگی نماز کے لیے،
تکبیر ہو چکی ہوگی، ادھر ان کا ظہور ہوگا، نزول ہوگا، ادھر امام آگے بڑھنے لگے گا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جماعت سے پہلے جیسے ہی نزول ہوگا آپ کے استقبال کے لیے سارے پیچھے مڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوگا۔ امام مہدی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عرض کریں گے حضرت عیسیٰ نبی اللہ و رسول اللہ و روح اللہ، ان سے کہ آپ آگے بڑھیے، جماعت کروائیے۔ فرمایا اس ٹائم اللہ تعالی میری امت کو سب سے بڑا اعزاز عطا فرمائے گا، سب سے بڑا اعزاز اس ٹائم عطا فرمائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے خلیفے مہدی کو یہ کہیں گے کہ نہیں، امام جو ہے آپ میں سے ہوگا، امام آپ میں سے ہوگا۔ اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری امت کے ایک فرد کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور یہی میری امت کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا، سب سے بڑا اعزاز، عزت اور کرامت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریں گے، ادھر دجال پوری تیاری کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ اب مدعی میں دال کے بعد کیا ہے؟ عین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی، ادھر جنگ ہوگی دجال کے ساتھ۔ جب دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، دجال کو شکست دی جائے گی مقام لد کے مقام کے اوپر، یہ آج کے دور میں اسرائیل کے اندر ہے، ان کا ایئرپورٹ بھی ہے وہاں پہ، لد کے مقام پہ، وہاں پہ دجال کو شکست فاش ہوگی۔ دجال بھاگنا چاہے گا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدید سواریوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سواریاں کھڑی ہوں گی، تیار ہوں گی، یہ جتنی دجالی قوتیں فرار ہونے سے پہلے اپنا سارا بندوبست کر کے بیٹھتی ہیں کہ جب بھی مشکل ٹائم آئے گا بھاگ جائیں گے۔ دجال نے بھاگنے کے لیے خاص سواری کھڑی کی ہوگی کہ ابھی وہ بھاگنا ہی چاہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار سے دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ ادھر دجال واصل جہنم ہوا، ادھر وحی آ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کب کے نبی ہیں بتائیے؟ حضور سے پہلے کے۔ کب کے نبی ہیں؟ حضور سے پہلے کے۔ حضور کے بعد تو نبی نہیں نہ بنے۔ جب حضور کے بعد نبی نہیں بنے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی بھی ہیں اور آخری ہاں اگر بعد میں نبوت آپ کو ملتی تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کو مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آخری رسول نہیں ہے، نہ اس سے آخری ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب دجال وصل جہنم ہوگا وہی آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ یہ ساری قوم جو مسلمانوں کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس کو لے کے آپ پہاڑ کے اوپر چلے جائیں۔ امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، اس وحی سے پہلے امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، پہاڑ کے اوپر لے کے چلے جائیں گے۔ کچھ قبیلے اور قومیں جو دور سے ہوں گی جن کو پتہ چلے گا وہ وہیں پہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں کے اندر دروازے بند کر لیں گے، مضبوط ترین قلعوں کے اندر جا کے پناہ لے لیں گے۔ وہی یہ ہوگی کہ اب وہ قوم نکلنے لگی ہے جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یہ کون سی آیت نمبر میں بیان ہو رہا ہے؟ یاجوج اور آیت 96 کون سی صورت ہے؟ سورہ انبیاء، سورہ انبیاء۔ اس ٹائم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر اونچے ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نہ کوئی پانی چھوڑیں گے، نہ کوئی درخت چھوڑیں گے، نہ ہی کوئی اور شہد چھوڑیں گے، وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، ہر طرف تباہی تباہی پھیل جائے گی، کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا عیسیٰ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ انسانوں ہی میں سے ہے۔ کس کے اندر سے ہے؟ یافس ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے ان کی نسل میں سے ہے۔ اور ذوالقرنین نے انہی کے لیے دیوار بنائی تھی، سارا کچھ، اور فرمایا تھا جب میرے اللہ کا وعدہ قریب آئے گا دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ قوم نکل آئے گی۔ اس کے بعد نکلے گی، جب مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ مولا اس قوم سے نجات دے۔ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہو جائے گا، اس کیڑے کی وجہ سے یہ یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے۔ جب مریں گے کئی لوگ جو کلوں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہیں وہ پریشان ہیں کہ کلا کھول کے باہر کی خبر کیسے لیں کہ یاجوج ماجوج یہ جو قوم آئی ہے تباہی اور بربادی والی، یہ باہر کھڑی تو نہیں ہے کہ پھر تو نہیں رہے،
کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او کما قال، فرمایا ایک شخص جو ہے موت کے اوپر بیعت کرے گا، موت کے اوپر، اور کہے گا میں نکلنے کو تیار ہوں، میں اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں، میں خبر لے کے آتا ہوں کہ باہر یاجوج اور ماجوج ہے، یہ قوم ہے یا نہیں ہے. وہ موت کے اوپر بیعت کرے گا. وہ اس ٹائم ان میں افضل ترین شخص ہوگا. وہ جو خاص لوگ کھڑے ہوں گے نا، کیونکہ افضل ترین تو کون ہے اس ٹائم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان لوگوں میں سے جو بیعت کر رہے ہوں گے ان میں سے فرمایا وہ باہر نکلے گا، وہ دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج تو مری پڑی ہے. ان کی سمیل اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ برداشت سے باہر ہوگی. وہ فوراً پھر کہے گا اپنے دروازے بند کر لو کہ تم ان کی سمیل سے مر نہ جاؤ. وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ اتنی کثیر تعداد میں مخلوق ہے جس کا تو نے ہمیں نجات دی ہے، ابھی سمیل سے بھی نجات دے. اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی، اونٹ کی گردنوں کی طرح. ایسے پرندوں کو بھیجے گا، اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے، وہ یاجوج اور ماجوج کو اٹھائے گی اور سمندروں کے اندر پھینک دیں گے، حتیٰ کہ فرمایا آگ کے اندر پھینک دیں گے. اس سے یہ لگتا ہے جب سمندر کے اندر پھینکیں گے اسی سمندر کو، اسی پانی کو اللہ کیا بنا دے گا؟ آگ بنا دے گا. اس طرح ان کا وجود جو ہے جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. ابھی بھی سمیل آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے اتنی زوردار رحمت کی بارش نازل فرمائے گا کہ اس رحمت کے بارش کے پانی کی وجہ سے پوری زمین کو دھو کر اللہ پاک اور صاف کر دے گا. وہاں پہ پھر وہی ہوگی، اے عیسیٰ باہر نکلیے، اپنی قوم کو اعلان کریے اور زمین سے خطاب کریے، زمین سے. اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے خطاب فرمائیں گے، زمین سے. اللہ یہ فرمائے گا کہ زمین سے کہیے کہ جو تیرے اندر چھپے ہوئے خزانے وہ باہر نکال، جو اللہ نے تیرے اندر رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں، چھپے ہوئے خزانے رکھے ہیں، جو نعمتیں رکھی ہیں باہر نکال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کرنے کے بعد زمین اپنے اندر کی برکتیں ساری باہر نکال دے گی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اتنا دودھ دے گا، اتنا دودھ دے گا کہ ایک جانور کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے گا، پوری بستی کے لیے. اور فرمایا زمین اتنی برکت باہر نکالے گی، اتنی برکت باہر نکالے گی کہ اناج کا ایک دانہ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا، پوری فیملی کے لیے. اس طرح زمین اپنی برکتیں نکالتی چلی جا رہی ہے. فرمایا غربت ختم کر دی جائے گی، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا. لوگ صدقات و خیرات اٹھا کے باہر نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سارے غنی ہوں گے، امیر ہوں گے، صاحب استطاعت ہوں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، آل اولاد ہوگی. 40 سال کے عرصے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سارے آہستہ آہستہ مومنوں کا وجود روح زمین سے ختم کر دیا جائے گا. پھر قیامت آئے گی. یہ سارا نقشہ کیا ہے؟ یہ پوری قیامت کا پس منظر کتنے مراحل ہیں، انشاءاللہ تعالی آخری پاروں میں جو بیان ہوگا میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاؤں گا کس قدر یہ مرحلہ وار قیامت آئے گی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 107. 107 میں سورہ انبیاء، اور اس کے بعد سورہ حج جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کس صورت کے اندر؟ سورہ انبیاء میں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آیا. فرمایا ہم نے اپنے عیسیٰ کو بھی کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا. لیکن وہاں جو رحمت کا ذکر آیا فرمایا خاص طبقے کے لیے بنا کے بھیجا، خاص لوگوں کے لیے. جب آقا کریم علیہ السلام کی رحمت پاک کا ذکر آیا فرمایا خاص طبقے کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ دلیل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق کی طرف کیا بنا کر بھیجے گے؟ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گے، نبی اور رسول. اس کے بعد سورہ حج آیت نمبر 1 سے 10 تک قیامت کا ہیبتناک منظر. فرمایا تم قیامت کو دیکھو گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی قیامت کے خوف سے. حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے قیامت کے خوف سے.
لوگ ایسے قیامت کے خوف سے پھر رہے ہوں گے جیسے ایک شراب پیتا ہوا شخص پی رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ فرمایا انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ایسے پھر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ہم ان میں سے ہر ایک کا حساب لیں گے، ہر ایک کا۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جب قیامت آئے گی قبر میں پڑے ہوئے ایک ایک شخص کو ہم قبر سے اٹھا کر دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ منظر بڑا ہے بتلا۔ اس کے بعد سورہ حج آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا حبیب آپ حج کا اعلان کر دیں، حج کا آپ اعلان کریں، نسلوں تک آپ کے اعلان کو پہنچانا ہماری بات، ہم پہنچائیں گے آپ کے اعلان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا حج کا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس مخلوق کے کانوں تک ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی آواز کو پہنچا دیا۔ آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کچھ اور سمجھ میں ہو یا نہ ہو، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرم شریف کے اندر حج بھی ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے، یہ اسی اعلان کی برکت ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حج آیت نمبر 40 دہشت گردی کا خاتمہ۔ فرمایا کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہے، چاہے وہ چرچ ہے، چاہے وہ یہودیوں کی ہے، چاہے وہ کسی کا مندر ہے، چاہے وہ کسی کی مسجد ہے، اللہ نے ہر ایک کی عبادت گاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ تم ان کی عبادت گاہوں میں جا کے حملے نہیں کرنے ہیں، دھماکے نہیں کرنے ہیں۔ جب چرچ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، دیگر عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، تو یہ کیسے ملعون لوگ ہیں جو مساجد کے اندر آ کے دھماکے کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ دین کا حسن ہے۔ فرمایا جو بھی ہے وہ نہیں بھی مانتے، وہ اپنی عبادت گاہ بنا کے بیٹھے ہیں، اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، ایک مسلم ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سیکیورٹی دے، ان کی حفاظت کرے۔ تو لہٰذا دہشت گردی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ حج جو ہے آیت نمبر 78 امت مصطفی حضور کی امت کی شان کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں منتخب کیا نا، ہم نے بن کہے تمہیں کس کا امتی بنا دیا؟ محمد مصطفیٰ کا امتی، بن کہے بنایا نا، ہم نے کوئی دعا کی ہے؟ بن کہے بنا دیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا اتنا بڑا اعزاز ہم نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اب دین کے لیے محنت بھی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، دین کے لیے محنت کرو۔ اس کے بعد سورہ مومن جو ہے اس کے اندر جو بات ہوئی، فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور جو ہے غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جنت کا وارث بنایا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سورہ مؤمنون آیت 115 سے 118 یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، وہ ہر ایک شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، طاقتور ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے کہ وہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ وہ نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ بڑی عزت والے عرش کا مالک ہے، رب ہے۔ اور فرمایا جو شخص بھی اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج کا جو پیغام ہے، نصیحت، تبلیغ، واعظ، بیان، خطاب، جب کسی قوم میں ختم ہوتا ہے نا، سمجھ جاؤ کہ اب اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بلغ العلا بکمال